من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگاں نو جو رحمت عطا کرے اس رحمت نو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جنہ لوکاں کولوں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خود روک لے تے اللہ دے روکنے تو بعد انہاں نو کوئی رحمت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چند دن پہلے سلسلہ چلیا سی کہ او اسباب او کم جنہ دی وجہ تی رب رحمت عطا کردا ہے، اج شروع ہو گیا سی کہ او کم او سبب جڑے اگر ساڈے اندر پائے جان گے تے رب دی رحمت تو اسی محروم ہو جان گے، رب ساڈے کولوں رحمت اپنی لے جائے گا۔ انہاں چوں اج ایک سبب دا ذکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولوں ایک روایت ہے جہدا خلاصہ اے وے، وہ فرماندے نے کہ اسی عرفہ والے دن، عرفہ والا دن کیڑا ہوندا ہے؟ 9 ذو الحج۔ اس دن دی جڑی رات گزری سی پچھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھے ہوئے سی، حاضر سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَا نُحِلُّ لِرَجُلٍ أَمْسَى قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا قَامَ عَنَّا۔ اگر اتھے کوئی او بندہ بیٹھے ہے جڑے رشتہ داراں نال تعلق توڑے نہ والا بندہ ہے تے او اٹھ کے چلا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساڈی اس مجلس وچ او بندہ بیٹھے ہے جنہیں اپنے رشتہ داراں نال تعلق توڑ لینے، او بندہ ساڈی محفل وچ اٹھ کے چلا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس مجلس وچ اس حلقہ دے اندر ایک نوجوان بیٹھیا سی، او اٹھ کے اپنی خالہ کولے چلا گیا اور اپنی خالہ نو جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد سنایا۔ اس نوجوان نے معذرت کر کے اپنی خالہ نال جڑا تعلق ختم کیتا سی اس نو بحال کر آیا، پھر واپس آ کے اپنی جگہ تے بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان نو اٹھ کے جان دی وجہ پوچھی، انہیں اپنی خالہ والا معاملہ ذکر کیتا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس فقد احسنتا، بیٹھ جا، تو بڑا چنگا کام کر کے آیا ہے کہ جڑا تو تعلق توڑ کے آئے سی انہوں معذرت کر کے معافی مانگ کے بحال کر آئے ہیں، وہ تعلق تیرا قائم ہو گیا دوبارہ۔ الا انہا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحمین، سن لے اللہ دی رحمت اس قوم تے اتر دی نہیں جس قوم دے اندر ایسے فرد موجود ہون جنہاں نے صلہ رحمی علی سلوک ختم کر دیتا ہوئے۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਇੱਕ ਕਤਅ ਰਹਿਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। تو محدثین کرام نے فرمایا جس قوم وچ ایک شخص بھی اپنے رشتہ داراں دی حق تلفی کردا ہوئے، انہاں دا حق ضائع کردا ہوئے، انہاں نال تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے اور دوسرے بندے معاشرے دے اودے نال اس گناہ تے مدد کردے ہون، یعنی انہوں ابار دے ہون تو ٹھیک کر کے آیا ہے، یا پھر معاشرے دے اندر او افراد موجود ہون جنہاں کو قدرت بھی ہوئے طاقت بھی ہوئے کہ جڑے بندے آپس وچ رشتہ داراں نال تعلق توڑ بیٹھے نے او انہاں دے تعلق جڑوا سکدے ہون، انہاں نوں تعلق توڑن تو روک سکدے ہون، تے پھر بھی انہاں دی مدد نہ کرن تے اے سارے لوگ پھر رب دی رحمت و معاشرے والے محروم ہو جان گے۔ کیوں؟ کیونکہ قدرت دے باوجود، طاقت ہون دے باوجود کسی نو گناہ تو نہ روکنا اے بھی گناہ ہوندا ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جڑا بندہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ او دے رزق وچ برکت رکھی جائے، او دی زندگی چ سکون اور برکت رکھیا جائے، انہوں کی کام کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں صلہ رحمی والا سلوک کرنا چاہیے۔ اور صلہ رحمی والا سلوک جس وقت معاشرے چ ہوندا ہے تو اس دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے۔ جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خوبیاں شمار کیتیاں سن تے انہاں وچ ایک اے بھی کیتی سی، انک لتصل الرحمہ، اے پیارے آقا بے شک تسا صلہ رحمی والا سلوک کر دیو۔ صلہ رحمی کرنا تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے، لیکن جس معاشرے وچ خود ماں باپ اپنی اولاداں نو سکھان کہ توں فلاں چاچے نال نہیں بولنا، فلاں مامے نال نہیں بولنا، فلاں رشتہ دار نال نہیں بولنا، خود جتھے سکھاندے ہون اتھے پھر رحمتاں اور برکتاں کیویں اترنیاں نے، یہ انسان نو سوچنا چاہیے وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو رحمت ملن والے جڑے سبب نے او اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، اور جڑے رب دی رحمت تو دور کرن والے سبب نے اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں سبباں تو ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔